میں ڈاکٹر فرخندہ شعبہ اردو ایسوسیٹ پروفیسر، میں آج بی اے پارٹ فرسٹ کا ایک اقتباس کا خلاصہ پیش کروں گی جو کہ معیار ادب سے لیا گیا ہے۔ معیار ادب میں ایک اقتباس ہے جس کا نام ہے در مدح عقل۔ یہ ملا وجی کی سبرس سے لیا گیا ہے۔ ملا وجی جن کو نئی تحقیق کے مطابق اردو کی پہلی نثری کتاب کا بانی سمجھا جاتا ہے جو کہ سبرس ہے۔ انہوں نے کتب مشتری اور تاج الحقائق بھی لکھی ہے۔ ملا وجی کی زبان میں اس زمانے کا رنگ یعنی دکنی زبان کا اثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے اس اقتباس میں کئی الفاظ ہمیں دکن کے نظر آتے ہیں جو کہ اب معیوب ہیں۔ اب ہماری نسل جو ہے ان الفاظ سے پاک ہے۔ دکن کا اثر ملا وجی کے ہاں آنا لازمی ہے۔ یہ اقتباس ہے جس کا نام ہے در مدح عقل۔ عقل نور ہے، عقل کی ڈور بہت دور ہے، عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا اور بھلا جانے، عقل اچھے تو آپس کو اور دوسرے کو پہچانے، عقل تے میر، عقل تے پیر، عقل تے بادشاہ، عقل تے وزیر، عقل تے دنیا، عقل تے دولت، عقل تے چلتی سلطانہ کی سلطنت، عقل تے رہیا ہے یوں عالم کھڑیا، جس میں بہت عقل وہ بہت بڑا، عقل سن چلتی خدا کی خدائی، عقل جتنی عقل اتنی بڑائی، عقل نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ رچا نہ ہوتا۔ اس اقتباس میں ملا وجی نے عقل کی تعریف بڑی خوبصورتی سے کی ہے کہ عقل ہے تو دنیا میں سب کچھ ہے، اگر عقل ہے تو دنیا میں نور ہے، اور عقل کی ڈور ہمیں بہت دور تک لے جاتی ہے۔ عقل ہے تو آدمی کہلانے کے لائق ہوتا ہے، ورنہ وہ دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ عقل کے ذریعے انسان نے خدا کو پایا۔ عقل ہی اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے۔ عقل اپنے کو پہچاننے کا سبق دیتی ہے۔ عقل ہے تو انسان میں بزرگی ہے، عقل ہے تو انسان کے اندر وہ میر کارواں ہے، اور عقل ہے تو بادشاہ ہے۔ عقل کے ذریعے بادشاہوں کو سلطنت حاصل ہوتی ہے، اور عقل ہے تو وزیر ہے۔ عقل سے دنیا چلتی ہے، عقل سے دولت ملتی ہے، عقل سے ہی سلطانوں کی سلطنت چلتی ہے۔ عقل کے ذریعے ہی یہ عالم کھڑا ہوا ہے، یعنی عقل کے ذریعے ہی انسان نے نئی ایجادیں کی، اور ان ایجادوں کے ذریعے ہی دنیا نے ترقی کی، اور آج ہم اس ترقی کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کر چل رہے ہیں اور اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ عقل جو ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسی لیے اس نے چرند پرند سب پر اپنی جیت درج کی ہے۔ اسی لیے ملا وجی نے سبرس کے اس اقتباس میں عقل کی تعریف کی ہے کہ عقل سے ہی دنیا قائم ہے۔ ایک اور ان کا سبق ہے، اقتباس ہے اسی کے اندر، اس کا در مذمت طمع۔ طمع کہتے ہیں لالچ کو۔ بہت طمع ہو بہت ہے زیاں، کہ اگر انسان میں بہت لالچ ہے تو وہ اس کے اندر وہ نقصان دہ ہے، وہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بہت طمع عزت کو نقصان، زیادہ لالچ انسان کو نقصان پیش کرتا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت طمع رہتا نہیں مان، زیادہ لالچ جو ہے وہ انسان کا مان سمان سب مٹا دیتا ہے۔ بہت طمع آدمی دین گنواتا، یعنی انسان میں اگر زیادہ لالچ آ جاتا ہے تو وہ اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور وہ اپنا ایمان بھی اس کا چلا جاتا ہے۔ بہت طمع آدمی کا ایمان جاتا، طمع آدم کو بہشت میں تے کاڑے۔ یہ لالچ ہی تھا جس نے انسان کو یا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ طمع آدم پر یوں بلا پڑے، اور آدم کے اوپر ایسی بلا ایسی وپدا آئی کہ وہ جنت سے نکالے گئے اور ہزاروں سال تک روتے رہے۔ جس کے بڑیاں پر طمع نے یوں لیا ہے خواری، انہوں کے فرزندہ سے کیا کرے گی وفاداری۔
جس نے لالچ کو اپنے ساتھ رکھا ان کے فرزندوں نے بھی ان کی کچھ نہیں سنی۔ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ طمع کا آدمی سر نہیں اونچاتا، جس آدمی میں لالچ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ جہاں جاتا وہاں سر نواتا، جہاں جاتا ہے وہاں پر وہ سر جھکا کے چلتا ہے، یعنی اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جس کے سر پر طمع کا بھار اس کا سر دائم تلار، جس کے سر کے اوپر لالچ کا بھار ہوتا ہے اس کا سر ہمیشہ جو ہے اس کی تلوار لٹکی رہتی ہے اور اس کا سر جھکا رہتا ہے۔ طمع تے بڑھائی جاتی، طمع دار کو بڑی بات کہاں آتی، یعنی جو لالچی آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی کوئی بڑی بات کہنا نہیں آتی ہے۔ بے طمعی تے خدا کا وصال، اور جس آدمی کے اندر لالچ ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا کو نہیں پا سکتا۔ بے طمعی تے ہوتا صاحب حال، جب انسان میں لالچ نہیں ہوتا ہے تو وہ صاحب حیثیت ہوتا ہے، صاحب حال ہوتا ہے۔ سواد نہیں رہتا جہاں طمع آتی، جہاں پر طمع آتی ہے وہاں سواد نہیں رہتا ہے۔ بے طمعی سب کے بھاتی، سبھی لوگوں کو لالچ اچھا نہیں لگتا ہے، بے طمع آدمی جو ہے وہ سبھی کو اچھا لگتا ہے۔ طمع دائم پریشان، جو آدمی لالچی ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کدھی دل شاد نہیں اچھتا، یعنی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ زیادتی طمع نہ خلق کو بھاتی نہ خدا کو بھاوے، خدا پاس بھی اتنا نہ منگنا جو خدا بھی باز آوے۔ کہ زیادہ طمع یا زیادہ لالچ جو ہے وہ نہ دنیا کو نہ خدا کو کسی کو بھی نہیں پسند ہے، کہ خدا کس سے بھی اتنا مت مانگو کہ خدا بھی اس سے عاجز آ جائے۔ ملا وجی کی صبرت سے یہ اقتباس لیے گئے ہیں اور ان کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے۔